طالبان نے جب پاکستان پر گزشتہ رات حملہ کیا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا رسپانس آئے گا، اس طرح کا جواب آئے گا۔ شاید انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ کسی بنانا اسٹیٹ پر ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں اور ہم وہاں جا کر چوکیوں پر قبضہ کر لیں گے، ہم انتقام لیں گے، لیکن شاید انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان کا مقابلہ دنیا کی بہترین فوج سے ہے، اور بہترین فوج نے جس طرح جواب دیا دنیا حیران رہ گئی، پریشان رہ گئی۔ اور پاکستانی فوج نے نہ صرف 20 کے قریب چیک پوسٹوں پر قبضہ کیا بلکہ 200 سے زیادہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ پاکستان کے 23 فوجی شہید ہوئے، اور اس حساب سے کہا یہی جا رہا ہے، حکومتی سطح پر جو بیانات دیے جا رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک کے بدلے 230 سے زیادہ لوگ وہاں پر مارے گئے ہیں پاکستان کے حملوں میں۔ پاکستان نے 20 کے قریب فوجی جو چیک پوسٹیں ہیں افغانستان کی، ان پر قبضہ کر لیا ہے، ان پر پاکستان کا پرچم لہرا دیا ہے، اور یہ پرچم نہ صرف ہم نے دیکھا، نہ صرف آپ نے دیکھا، بلکہ پوری دنیا نے دیکھا۔ یہ ہوتا ہے کسی طاقتور، کسی تگڑے ملک کی فوج کے ساتھ لڑائی کا انجام، کہ لڑائی کے 1 گھنٹے کے اندر اندر، حملے کے ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنی 21 چیک پوسٹیں گنوا بیٹھیں، 20 چیک پوسٹیں گنوا بیٹھیں، تو یہ کہاں کی دانش مندی ہے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ اب تو افغان وزیر خارجہ امیر متقی بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں، پاکستان کو اپنا بھائی برادر اسلامی ملک کہتے ہیں، لیکن انتقام کے نام پر جو حملہ کیا گیا تھا اس سے پہلے اگر افغان قیادت، افغان حکومت یہ سمجھتی تو شاید معاملات اس حد تک نہ جاتے، اتنے گمبھیر نہ ہوتے۔ افغانستان کی بار بار کی ریکویسٹ کے بعد، بار بار کی درخواست کے باوجود پاکستان نے جنگ بندی یا سیز فائر سے ابھی تک انکار کیے ہوئے ہے، انکار کر کے رکھا ہے۔ قربان جائیں اس آرمی چیف پر جو جنگ کے دوران اگلے مورچوں پر پہنچ گئے، اور فوج کی، اپنے سپاہیوں کی قیادت کی، آج وہ سارا دن اگلے مورچوں پر رہے اور جوانوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ یہ ہوتی ہے فوج کی کمان۔ اور جس طرح جنرل عاصم منیر نے، یہ کوئی خوشامد نہیں ہے، یہ ویسے ہی تعریف نہیں ہے، جس طرح عاصم منیر نے بھارت کے خلاف فوج کی کمان کی، تاریخ اسے ہمیشہ سنہرے حروف سے لکھے گی، تبھی تو وہ جنرل سے فیلڈ مارشل بنے۔ اور جس طرح افغانستان کے حملے کو ان کی قیادت میں پاک فوج نے پسپا کیا، نہ صرف پسپا کیا بلکہ طالبان کے علاقوں پر، افغانستان کے علاقوں پر قبضہ کیا، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ پاک فوج زندہ باد۔ لیکن ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے جس پر ہم ابھی ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں کہ کیا اس طرح کی کارروائی سے مستقل امن آ سکتا ہے۔ پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ جب بھی افغانستان سے پاکستان کی فوج پر حملہ ہوگا تو ان افغان چیک پوسٹوں کو اسی طرح برباد کر دیا جائے گا، اسی طرح تباہ کر دیا جائے گا۔ افغان ناظم الامور یا افغان سفیر جو بھی ہیں اسلام آباد میں، ان کو دفتر خارجہ میں بلا کر بڑے واضح طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ آئندہ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی، کوئی رعایت نہیں ہوگی، کوئی ہمدردی نہیں ہوگی۔ آپ ہم پر حملہ کریں گے تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، آپ ہمارا ایک فوجی شہید کریں گے تو ایک کے بدلے 10، اینٹ کا جواب پتھر سے اور ایک کے بدلے 10۔ یہی پاکستانی فوج کا، پاکستانی حکومت کا اب اعلان ہے۔ اب دانش مندی اور عقل مندی افغان حکومت کی یہی ہے کہ آئندہ وہ ان عناصر کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دے جو عناصر پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پاکستانی فوج پر یا ریاست کے اداروں پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اگر افغان حکومت نے ہوش کا ناخن لیا، عقل مندی اور دانش مندی کا مظاہرہ کیا تو وہ اس چیز کو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ادروائز آج جو افغان وزیر خارجہ امیر متقی کا جو بیان تھا اس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہم سے بڑی فوج، ہم سے جدید ہتھیار، ہم سے جدید جو ہے وہ انٹیلیجنس پاکستان کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں جو لوگ موجود ہیں وہ ہجرت کر کے پاکستان سے آئے تھے، وہ ہمارے مہمان ہیں یا وہ کہیں بھی رہ سکتے ہیں، ہمیں اس چیز سے کوئی وہ شکوہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اگر ہجرت کی ہے، ہم تو ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو دہشت گرد ہیں، جو خوارج ہیں۔ اگر ہجرت کرنے والے ان میں شامل ہیں تو آپ کو پھر ان کو علیحدہ کرنا ہوگا، کیٹیگرائز کرنا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر پاکستان کی فوج اسی طرح حملے کرتی رہے گی۔ اور موجودہ حالات میں جب افغان وزیر خارجہ دہلی میں بیٹھے ہیں، بھارت میں بیٹھے ہیں،
भारत में बैठकर पाकिस्तान के हवाले से अगर वो सख्त बात करते हैं तो दर हकीकत भारत को खुश करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में पाकिस्तान ने जो दंदान शिकन जवाब दिया है, तारीख में वो हमेशा सुनहरे रूप से लिखा जाएगा। 230 से ज़ायद उनके फौजी, उनके जो खवारिज थे, वो मौत के मुंह में चले गए। दर्जनों कैंप जो हैं वो बर्बाद कर दिए गए, तबाह कर दिए गए। दहशतगर्दी के बड़े बड़े जो अड्डे थे उनको पाकिस्तान के शहीनों ने बर्बाद कर दिया। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के परचम आज वहां लहरा रहे हैं। अब भी अगर अफगानिस्तान की हुकूमत या अफगान तालिबान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा न किया तो फिर आने वाले दिनों में हालात मजीद कशीदा हो सकते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह हम आपको लम्हा बलम्हा पाक अफगान जो बॉर्डर की टेंशन है इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें।